السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کے لیے اس وقت یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہمیں بیان کرنے کی توفیق دے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ مزید عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے کلمہ طیبہ کا مفہوم اور اس کے تقاضے۔ ایک اعتبار سے موضوع تھوڑا عجیب ہے، یہ عجیب اردو والا، ورنہ عربی میں جو عجیب ہے وہ عمدہ اور خوبصورت کے مفہوم میں بھی آتا ہے، لیکن اردو والا عجیب کہ کوئی ہم مسلمانوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ کلمہ طیبہ کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی ہم مسلمانوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم تو ہیں ہی مسلمان، جدی پشتی مسلمان، ابا بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، ان کے اوپر بھی مسلمان، ان کے اوپر بھی مسلمان۔ تو یہ سوال اگر کسی کے ذہن میں ہے تو بالکل صحیح ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک گھسا پیٹا پرانا واقعہ بیان میں ہے، برسوں سے ہے۔ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے پیچھے لگ گیا کہ اس کو مسلمان کر کے چھوڑوں گا، بڑا سمجھاتا تھا، وہ مان کر نہیں دیتا تھا۔ تو ایک دن اس کو جوش آیا، اس نے خنجر نکالا، گھر سے لے کر گیا اور اس کو پکڑ کر زمین پر لٹایا، اس کے سینے پہ سوار ہو گیا کہ پڑھ کلمہ۔ پہلے تو اس سے کہا دوست ہی ہے میرا، یعنی جان پہچان کا ہے، مذاق کر رہا ہوگا، اس سے کہا پڑھ ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ یاد آ گیا؟ اگر یاد آ گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آئے تو سن لیجئے۔ تو اس سے کہا پڑھ کلمہ ورنہ تجھے مار دوں گا۔ اس سے کہا چل پڑھا دے کلمہ۔ تو آگے سے اس نے کہا یار وہ تو مجھے بھی نہیں آتا، معذرت کے ساتھ۔ آج اسلام کے بارے میں ہماری معلومات کا عالم کیا ہے؟ انتہائی ادب سے۔ کراچی سے میرا تعلق ہے، ایم اے اسلامیات کے پیپرز ہم نے دیے تھے 97-98 میں۔ کتنے سال ہو گئے تھی؟ 20-21 سال، 22 سال، اس سے بھی زیادہ پرانی بات، کم و بیش۔ تو سوال آیا کہ وضو کے فرائض لکھیں۔ ایم اے اسلامیات کے پیپر میں سوال کیا ہے جی؟ وضو کے فرائض لکھیں۔ ہم نے تو لکھ دیے، بعد میں ہمارے ایک دوست گولڈ میڈلسٹ تھے عربک میں، کراچی یونیورسٹی میں، آج بھی پروفیسر ہیں۔ میں نے کہا کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ تو کہا بھائی اس لیے پوچھتے ہیں کہ جواب میں لوگ پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ صابن استعمال کرنا فرض ہے، تولیہ استعمال کرنا فرض ہے، اور ہم ان سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ ایم اے کم از کم کوالیفیکیشن ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کے لیے۔ تو ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی پاکی ناپاکی کے بنیادی مسائل تو درست ہوں، انہوں نے مستقبل کے نونہالوں کو قرآن اور دین کی بنیادی بات کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھانی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی بات بڑی عجیب سے لگ رہی ہوگی۔ اتنا ہی عجیب یہ معاملہ ہے کہ دین کسے کہا جاتا ہے؟ توحید عقیدے کی ایک شے ہے اور ایک عمل کی بھی بات ہے۔ تو توحید کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ رسالت مام علیہ السلام کو مان لینا اور اللہ کا آخری رسول مان لینا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔
البتہ اس کے عملی پہلو بھی ہیں۔ اس اعتبار سے اگر کوئی انالیسس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے کہ بھئی دین کسے کہا جاتا ہے، تو آپ چیک کیجئے گا بڑے عجیب عجیب معاملات ہمارے سامنے آئیں گے۔ البتہ یہ تو میں نے ایک تمہید کے طور پر ذرا ذہن متوجہ کرنے کے لیے بات آپ کے سامنے رکھی ہے، تاکہ ہم بھی پہلے سے تیار رہیں۔ کل کوئی ہمیں کہہ دے کہ کلمہ پڑھا دو تو ہمیں کلمہ بھی پتہ ہو، وہ تو پتہ ہے الحمدللہ۔ یہ جو گھڑی لگی ہوئی اس پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل صحیح۔ اس کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مگر اس کے کوئی تقاضے بھی ہیں کہ نہیں؟ ایک شخص ابھی اسلام میں داخل ہو تو پہلے مبارکباد بھی دیں گے، اس کو ہار بھی پہنائیں گے، استقبال بھی کریں گے، خوشی بھی منائیں گے۔ کل وہ یہ بھی تو پوچھے گا بھائی کرنا کیا ہے، تو کیا ہم تیار ہیں؟ اور اس کو لائیے اجتماعی سطح پر، ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دے کر اللہ سے رو رو کر یہ پاکستان مانگا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ آج دنیا کو ہم کہیں کہ دنیا دیکھو بھائی اسلام بہترین دین ہے، کل دنیا مان بھی لے کہ ہے اور آگے سے وہ کہے کہ کدھر ہے؟ دکھا سکتے ہیں؟ جس ملک کا نام جو کہ واحد ہے دنیا میں آفیشلی ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اسلام ہے مجموعی اعتبار سے، نمازیں تو ہو رہی ہیں، یہ تو اسلام ہے۔ سود کا دھندا، جوئے کی بنیاد پر جو ہے اسٹاک ایکسچینج کے معاملات، حرام کی معروف صورتوں کی بنیاد پر کاروبار، اسکرین پر تھرکتے جسم، کم لباس سے بے لباسی کے ساتھ بے حیائی کا یہ طوفان، چند مثالیں ہیں، یہ پیش کریں گے دنیا کے سامنے۔ از دس اسلام؟ تو اس لیے اس موضوع کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی یہ کلمہ طیبہ اس کا مفہوم ہے کیا۔ ایک چھوٹا سا علمی مزاح میں آپ کے سامنے کر لوں۔ بعض لوگوں کو بڑا یہ ایک ان کے ذہن میں پہلو ہوتا ہے، ہر بات بالکل ایگزیکٹلی بتاؤ قرآن میں کہاں ہے، بتاؤ حدیث میں کہاں ہے، بالکل یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ تو کبھی کبھی کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کون سی بخاری شریف کی کون سی روایت میں لکھا ہوا ہے اس طرح، یہ مسلم شریف کی کون سی روایت میں لکھا ہوا ہے؟ خواہ خواہ کچھ لوگ یہ بحث کریں گے کبھی، حالانکہ بحث کا نقطہ ہے نہیں۔ امت کے اسلاف نے کچھ اصولی قاعدے، ایمان مجمل پڑھتے آئے نا بچپن سے، ایمان مفصل پڑھتے آئے نا، اسی طرح کلمہ طیبہ بھی پڑھتے آئے ہیں نا، تو یہ وہ معروف ہمارے عقائد اور دین کی بنیادی تعلیمات، ان کو چند جملوں میں جمع کر دیا تاکہ یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ ورنہ لا الہ الا اللہ یہ تو بار بار قرآن میں آیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کے الفاظ بھی سورہ فتح کے آخر میں مل جائیں گے، تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں کہ کوئی نئی چیز گھڑ لی گئی ہے۔ یہ بھی بعض انتہائی شدت پسندی والا مزاج رکھنے والے لوگ محض اس کلمے کے ان دو جملے ان کے بارے میں کبھی بحث چھیڑیں گے، تو بھائی یہ دونوں جملے، یہ اس کلمے کے دونوں حصے اپنی پوری کنسٹرکشن کے ساتھ ہمیں قرآن حکیم میں بھی مل جاتے ہیں۔ البتہ یہ علمی نوعیت کا مزاح کا پہلو تھا، جن کو یہ پہلو سمجھ آ گیا ان کا بھی بھلا، اور جن کو مسئلہ نہیں تھا ان کا بھی بھلا الحمدللہ۔ اب میں نے ابتدا میں ایک آیت تلاوت کی ہے جو کہ میرے اس وقت کے موضوع کی دلیل بھی ہے، کہ ہم وہ لوگ جو الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے، اس کا اقرار کرنے والے، اس کو ماننے والے، اس پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کچھ ماننے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ایمان والوں سے بھی قرآن ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کو مانے بیٹھے ہیں، اس کے تقاضوں کو بھی جانتے ہیں کسی درجے میں، لیکن اللہ قرآن حکیم میں ماننے والوں سے بھی کچھ ماننے کا تقاضا کرتا ہے۔ مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو، بہت سادہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ پہلی مرتبہ جو یہ ترجمہ سنے گا تو عجیب لگے گا نا، اچھا عربی میں سنتے رہتے ہیں تو سمجھ کیونکہ نہیں آتی، پریشانی کچھ نہیں ہوتی۔
اور جس کو سمجھ آ رہی وہ روتا ہے نماز میں، جس کو سمجھ آ رہی ہو اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے تیزی سے، جس کو سمجھ آ رہی ہو اس کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو سمجھ آ رہی ہو اس کے آنسو نماز کے دوران میں تلاوت سنتے ہوئے بہنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو سمجھ آ رہی ہو اور وہ ہائی وے پہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو اور کوئی کباہٹ طاری ہو جائے وہ گاڑی روک کر رک جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے میرا، مگر اللہ ہمیں معاف رکھے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اس سے زیادہ فکر ہوتی نہیں ہے۔ تو اگر سمجھ کر اس آیت کے ترجمے کو دیکھیں دوبارہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تو اللہ ماننے والوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ مانو۔ یہی سادہ سا مفہوم ہے نا۔ اس کو ایک اور انداز سے لیجئے، بچپن سے ایمان مجمل کے الفاظ ہمارے ذہنوں میں ہوں گے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، ایک ہے دل سے تصدیق کرنا، یہ دونوں ضروری، زبان کا اقرار بھی ان تشہد گواہی دینا، اور دل کی تصدیق بھی ان تؤمن، حدیث جبرائیل کے مشہور الفاظ بھی ہیں، دل سے تصدیق کرنا، دونوں ضروری ہیں۔ تو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، دل سے اللہ کو مانو، دل سے اس کے رسول علیہ السلام کو مانو، اور دل سے اللہ کے کلام قرآن حکیم کو مانو۔ اب بات سچی یہ ہے، جب ایمان زبان سے آگے بڑھ کر دل میں اترتا ہے تو بندے کا عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ بہت سادہ الفاظ میں کسی سے پوچھا گیا، مسلمان اور مؤمن عام طور پر یہ مترادف ہیں، سینونیمز ہیں، ہم معنی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن پوچھا بھی کیا فرق ہے مسلم میں اور مومن میں؟ کہا مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ جو نماز میں آ کر کھڑا نہ ہوا اللہ کو تو وہ بھی مانتا ہے، مگر مغرب کا وقت نکل جائے اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے اور نماز اس نے ادا نہ کی تو کیا اس نے اللہ کی مانی؟ ہے کلمہ پڑھنے والا مسلم، کیا حقیقتاً ایمان والا ہونے کا ثبوت پیش کیا اس نے؟ تو مسلم وہ جو اللہ کو مانے اور مومن وہ جو اللہ کی مانے۔ تو ایک ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے رسول اللہ علیہ السلام کو ماننا اور ایک ہے رسول اللہ علیہ السلام کی ماننا، ایک ہے قرآن حکیم کو ماننا اور ایک ہے قرآن حکیم کی ماننا۔ بس سارا موضوع یہی ہے اصل میں، باقی اس کی وضاحت کر دی۔ تو اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں، اللہ کی ماننے والے کتنے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے تو بہت، ان کی ماننے والے کتنے؟ قرآن کو ماننے والے تو بہت، سبھی الحمدللہ، قرآن کی ماننے والے کتنے ہیں؟ یہ ہے جس پر آگے ہم انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے۔ البتہ جو بات تھوڑا پہلے آ جانی چاہیے تھی وہ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ 70 برس کا مشرک ہو، کافر ہو، اور اس وقت وہ یہ کلمہ قبول کر لے، لا الہ الا اللہ کہہ دے اور محمد رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 70 برس کا مشرک، 70 برس کا کافر اس وقت آئے اقرار کر لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تھوڑا کلمہ شہادت کہہ دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا فرق پڑ جائے گا بھائی؟ اللہ کا کلام کہتا ہے سارا پچھلا معاف، صاف، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ساری برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کا یہ تو سورہ فرقان کے الفاظ ہیں، آیت نمبر 70-71 کے لگ بھگ، اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسلام قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ کلمہ، اللہ اکبر، یہ فرد کی بات ہو رہی ہے ابھی۔ اس کے برعکس 70 برس کا موحد ہو، توحید کا قائل، 70 برس کا موحد ہو، توحید کا قائل، اور 70 برس کے بعد کلمہ کفر کہہ دے، معاذ اللہ، اس کلمے کے خلاف کہہ دے، تو 70 برس کی عبادات، 70 برس کی نیکیاں، 70 برس کی محنتیں سب کی سب ضائع۔ ایک کلمہ بھائی، کس قدر یہ کلمہ قیمتی ہے۔ اور سنیے، رسول اللہ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں، انفرادی طور پر بھی دعوت دے رہے ہیں، اجتماعی طور پر بھی دعوت دیتے ہیں، کبھی ابو جہل کے دروازے پر، کبھی ابو لہب کے دروازے پر، کبھی کوہ صفا پر، کبھی منا کی گھاٹیوں میں جہاں حجاج ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک کلمے کی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ۔
کلمے کی دعوت کا ذکر آج بھی ہے، مگر توجہ فرمائیے گا یہ کلمہ کہاں تک جاتا ہے اور کہاں تک لے کر جاتا ہے۔ ابو جہل کو ٹھیک ٹھیک یہ کلمہ سمجھ آ گیا تھا، بہت عربی آتی تھی اس کو، بھائی ہم 100 برس لگا کر بھی شاید اتنی نہ سیکھ سکیں جتنی اس کو آتی تھی۔ ابو لہب کو بھی ٹھیک ٹھیک سمجھ آ گیا تھا، توجہ فرمائیے گا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ٹھیک ٹھیک سمجھ آیا تھا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ٹھیک ٹھیک سمجھ آیا تھا۔ رویے کیا ہیں؟ ابو جہل نے اس کلمے کی مخالفت پر جان دی ہے، قتل ہوا ہے بدر میں۔ ابو لہب نے اس کی مخالفت میں پوری زندگی گزاری، اب بلال نے اس کلمے کو قبول کرنے کے بعد سینے پر بھاری پتھر اور خون کی الٹیاں برداشت کی ہیں، کلمہ نہیں چھوڑا ہے۔ خباب نے، کتنا آسان ہے یہ بات میرے لیے بیان کرنا، ٹھنڈے ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے آرام سے سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بیان تو یہی کریں گے نا۔ خباب نے دہکتے انگاروں کو بیان کیا ہے، جل جل کر پیٹ سیاہ ہوئی ہے، مگر یہ کلمہ نہیں چھوڑا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، ایک طرف سیدنا بلال، سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی یہ پرمشقت زندگیاں کلمے کو قبول کرنے کے بعد جان دینا گوارا ہے، کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں۔ اور ابو جہل کو سمجھ آئی، اسی لیے سرداران قریش آتے تھے بار بار ابو طالب کے پاس، اور ایک وقت آیا کہ ابو طالب نے رسول پاک علیہ السلام کو بھی کہا بھتیجے ذرا غور تو کرو۔ ایک وقت آیا کہ محسوس ہوا کہ یہ ظاہر کا ایک سہارا بھی کچھ کمزور پڑ رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، تب حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، چچا میرے سیدھے ہاتھ پر سورج بھی لا کے رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ پر یہ چاند بھی لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اس کلمے کی بات سے، اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، یا تو اپنے آپ کو ختم کر لوں گا اس کام کے اندر، یا یہ کلمہ اس کے تقاضے پورے ہو کر رہے۔ اور یہاں تک کہا کہ چچا میں ان کو ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، اجتماعی معاملہ سنیں، ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، یہ اس ایک کلمے کو قبول کر لیں، سارا عرب بھی ان کا ہو جائے گا، سارا عجم بھی ان کا ہو جائے گا، سب ان کے زیر نگی آ جائیں گے، یہ اجتماعی معاملہ ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ مستقل دعوت حضور کی علیہ السلام۔ ہاں میں نے آپ کے سامنے ابو جہل کا ذکر کیا، ابو لہب کا ذکر کیا، میں نے آپ کے سامنے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، میں نے آپ کے سامنے سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ ایک اور کردار بھی ہے، عبداللہ بن ابی نے بھی یہ کلمہ پڑھا تھا، اور کلمہ پڑھ کر کلمہ گو مسلمانوں کی صف میں شامل بھی تھا۔ کیسا ہے عبداللہ بن ابی کا کردار؟ منافقین کا کون ہے؟ سردار ہے، یہی کلمہ پڑھنے والا۔ عجیب بات، عجیب بات، عجیب بات۔ بس میں فوڈ فار تھاٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بات تو ذرا حساس ہو گئی ہے۔ ہم کہاں کس کردار میں فٹ ہو رہے ہیں؟ ایک بلال اور خباب کا کردار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عبداللہ بن ابی کا کردار ہے، اور ایک معاذ اللہ ابو جہل ہے، ابو لہب کا کردار ہے، کلمہ ایک ہی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس کردار میں ہم فٹ آ رہے ہیں؟ کردار تو سامنے موجود ہے۔ بلال کلمہ پڑھے تو انگارے، بلال کلمہ پڑھے تو سخت مشقتوں سے گزرے، سینے پر بھاری پتھر رکھا جائے۔ خباب کلمہ پڑھے تو دہکتے انگاروں پر ہوں۔ آج لاہور کے کسی مشہور چوک پر کوئی 10,000 مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھے تو لوگ کیا کریں گے؟ پیر دبائیں گے، بھائی دعائیں لیں گے، اس سے مٹھائیاں بھی دیں گے۔ یہ کلمہ بلال پڑھے تو کیا ہوا؟ ہم سب کے علم میں رضی اللہ عنہ۔ فرق کیا ہے؟ ادھر کلمہ پڑھنا ہی مشقتوں اور محنتوں اور امتحانات اور آزمائشوں کے حوالے کر دینا تھا۔ میرا اور آپ کا مسئلہ کلمہ پڑھنے کا تھوڑی۔ کیا امریکہ میں کلمہ پڑھنے پر کوئی پابندی؟ برطانیہ میں کلمہ پڑھنے پر کوئی پابندی؟ فرانس میں کلمہ پڑھنے پر کوئی پابندی؟ وہاں تو مسجد بھی موجود ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو۔ آج مسئلہ کلمہ پڑھنے کا نہیں، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کا ہے، اور یہ ہم کر بھی رہے ہیں کسی درجے میں، ذرا کرتے جائیں تو پتہ چلے گا گھر میں بھی کبھی پریشانی آئیں گی،
مخالفتیں آئیں گی. ذرا سوچیں نا اس نوجوان کے بارے میں جو نمازی ہو گیا تو گھر والوں کے کان کھڑے ہو جاتے کبھی کبھی. جو کہتا ہے نماز کا حکم اللہ کا ہے تو سود سے بچنے کا حکم بھی اللہ کا ہے. ذرا وہ یہ بات کرتا ہے تو باپ بھی اس کو تھپڑ لگاتا ہے, خبردار کن کے ہاتھوں میں چلا گیا تو آج کل. ایک بیٹی نماز بھی پڑھنا شروع ہو گئی اور اس نے سورہ احزاب میں پردے سے متعلق آیات, حجاب کی آیات بھی پڑھ لی. اب وہ حجاب کی بات کرے تو گھر والے اس کے خلاف ہو جائیں. کراچی میں آئی بی اے بہت مشہور انسٹیٹیوٹ ہے, آپ لوگ جانتے ہیں. لاہور میں لمس ہے تو کراچی میں آئی بی اے ہے. وہاں 10 سال پرانی بات ہے, اور آپ کو پتہ ہے ان اداروں میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں, ماحول تو سب کو پتہ ہے. ایک لڑکی نقاب میں تھی اور اس نے آ کر بعد میں لیکچر کے بعد بتایا, گیسٹ اسپیکر سیشن کے لیے میں گیا تھا, شجاع بھائی میں آئی بی اے میں نقاب کر سکتی ہوں, مجھے یہاں کچھ نہیں کہا جاتا, میں اپنے گھر میں نقاب نہیں کر سکتی, میرے ماں باپ مجھ پہ سختی کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو گھر میں بھی مشکل آئے گی جی, باہر بھی مشکل آئے گی, پھر مقتدر اداروں کو بھی پریشانی ہو سکتی, اور پھر ٹرمپ کو بھی پریشانی ہوگی جب کلمے کے وہ تقاضے جو ابھی ہم سامنے رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے, جب ان کی بات اگر ہوگی تو پھر پریشانی ہوگی. مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صاحب کردار ہو سکتا ہے؟ صاحب اخلاق ہو سکتا ہے؟ 40 سال تک تو کوئی پریشانی نہیں تھی, سب نے کیا کہا صادق اور امین. پریشانی کب ہوئی؟ جب کہا لا الہ الا اللہ, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, زمین تمہاری نہیں اللہ کی ہے, معبود اللہ ہے, حاکم اللہ ہے, حکم کس کا چلے گا؟ تو ابو جہل کو ٹھیک ٹھیک سمجھ آ گئی یہ ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی. ابو لہب کو ٹھیک ٹھیک سمجھ آ گئی ہماری سرداریاں چیلنج ہو رہی, ہمارا نظام چیلنج ہو رہا ہے. جی ان کا بھی نظام تھا, ان کی بھی پارلیمنٹ تھی. سیرت کی کتابوں میں آپ نے دار الندوہ یہ الفاظ پڑھے ہوں گے. یہ کس کی پارلیمنٹ تھی؟ قریش کی. کون تھے وہاں پہ پارلیمنٹیرین؟ قریش کے سردار. ان کا چیف کون تھا؟ ابو جہل. اور کبھی شیطان بھی وہاں پر آیا کرتا تھا, سنا ہے کبھی نہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ناپاک سازش کہاں تیار ہوئی؟ دار الندوہ میں. اور ابو جہل کا پلان تھا کہ سارے مل کر یک بارگی حملہ کرو, جو ہجرت کی رات انہوں نے چاہا کرنا. اور اس بات کو سیکنڈ کس نے کیا؟ شیطان نے, جو ایک بوڑھے سردار کی شکل و صورت میں وہاں پر موجود تھا. پوری پارلیمنٹ تھی, فیصلے ہوتے تھے, اتھارٹی تھی ان کی, قوانین تھے ان کے. تبھی تو فتح مکہ کے بعد اللہ فرماتا ہے, پہلے نہیں. النصر, سورۃ النصر کب آ رہی؟ فتح مکہ کا بیان ہو رہا ہے نا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دین اللہ افواجا. اب لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. پہلے کس کا تھا دین؟ عجیب لگے گا یہ جملہ آپ کو. پہلے کس کا تھا نظام؟ پہلے کس کا تھا سسٹم؟ پہلے کس کی تھی اتھارٹی؟ پہلے کس کے تھے قوانین؟ مشرکین کے سردار. اب جب یہ قلع قمع ہو رہا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کو فتح مکہ عطا ہو رہی ہے, اب اللہ کہتا ہے لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. ابھی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہی وہ انفرادی سطح کی بھی ہے اور اجتماعی سطح کی بھی ہے. انفرادی سطح پر ایک انتہائی کردار ابو جہل اور ابو لہب کا اس کلمے کے اوپر, اس کی مخالفت میں. دوسری طرف انتہائی کردار سیدنا بلال رضی اللہ عنہ, سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا. جان جاتی ہے تو جائے, کلمہ نہیں چھوڑیں گے. اور ایک درمیان میں بڑا خطرناک کردار عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں کا. ان کرداروں کو ذرا ذہن میں رکھ کر ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں, اس کلمے کے تقاضوں کے تعلق سے ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اگلا حصہ ذکر میں یہ بھی میں نے کیا آپ کے سامنے کہ اس کلمے کے پڑھنے پر, قبول کرنے پر مصائب تھے 14 صدیوں پہلے. آج مسلم معاشروں میں بھی اور غیر مسلم ممالک میں بھی کلمے کے تقاضوں پر عمل کی بات کریں تو مصائب آتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں. اب آئیے اس مزید تمہیدی گفتگو کے بعد آگے چلتے ہیں اور کلمہ طیبہ کا مفہوم اور اس کے تقاضوں کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ترجمہ ہم سب کو آتا ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے. عام ترجمہ ہم کرتے بالکل ٹھیک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سب کو یہ مفہوم یاد ہے الحمدللہ.
رب العالمین۔ البتہ اس کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو حصوں میں دو اصطلاحات ہیں، ایک الہ کی اصطلاح ٹرمینالوجی اور ایک رسول کی اصطلاح ٹرمینالوجی۔ ان دو اصطلاحات کو تھوڑا ہم سمجھیں گے کچھ آیات قرآنی کی روشنی میں انشاءاللہ۔ یہ دو اصطلاحات ہیں، ایک الہ کی اصطلاح ٹرمینالوجی اور ایک رسول کی اصطلاح۔ ان دو اصطلاحات کا مفہوم بھی سمجھیں گے کچھ آیات قرآنی کے حوالوں سے۔ البتہ تقاضے میرے اور آپ کے سامنے تین آئیں گے انشاءاللہ۔ الہ اللہ کو مان لینے کا کچھ تقاضا، رسول اللہ علیہ السلام کو مان لینے کا کچھ تقاضا، اور ان دو تقاضوں کا لازمی ایک اور تقاضا بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دو اصطلاحات کچھ وضاحت کے ساتھ، تقاضے البتہ تین وہ ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ تین جملوں میں تقاضے کیا ہیں؟ ہمیں خود اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اور نمبر تین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ یہ تین تقاضے قرآنی اصطلاحات اور آیات کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہم سمجھیں گے۔ نمبر ایک، خود اللہ کا بندہ بننا، نمبر دو، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور نمبر تین، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اب آئیے جو دو اصطلاحات ہیں الہ اور رسول، ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ عربی زبان میں الہ کا لفظ کئی مفاہیم میں استعمال ہوا ہے، اور جو جھوٹے معبود تھے مشرکین کے، ان کے لیے بھی الہ اور اس کی جمع آلہہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآنی عربی زبان کا لفظ ہے، یقیناً قرآن نے کئی مفاہیم میں استعمال کیا ہے۔ تو جو الہ کا لفظ ہے یہ کئی مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، وہ ہستی جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ نمبر دو، وہ ہستی جو انسان کو حیران اور پریشان کر دے۔ نمبر تین، وہ ہستی جس کی طرف رجوع کیا جائے مشکلات میں۔ نمبر چار، وہ ہستی جس کو حاکم مان لیا جائے۔ نمبر پانچ، وہ ہستی جس کے لیے سب سے بڑھ کر محنت کی جائے۔ اور نمبر چھ، وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے۔ یہ مفہوم ہمارے ہاں معروف ہے۔ الحمدللہ جی، مجھے اپنے حافظے سے 6 باتیں یاد رہ گئیں الحمدللہ۔ تو یہ 6 باتیں ہیں۔ الہ کا مفہوم کئی اعتبارات سے عربی زبان میں آیا۔ وہ ہستی جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، وہ ہستی جو انسان کو حیران و پریشان کر دے، وہ ہستی کہ جس کی طرح مشقتوں میں مشکلات میں رجوع کیا جائے، اور وہ ہستی کہ جس کو حاکم مانا جائے، وہ ہستی جس کے لیے سب سے بڑھ کر محنتیں کی جائیں، اور وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے۔ یہ تو ہے لغوی اعتبار سے، لٹرل میننگ، لٹرلی کہا جائے گا لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے الہ کے لفظ کے مفاہیم۔ البتہ ان تمام مفاہیم کا کامل اور اصلاً اطلاق ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اس تعلق سے میں 6 مقامات آپ کے سامنے کا مبیش رکھ دوں گا۔ ان تمام مفاہیم کا کامل جو اطلاق ہوگا، اصلاً جو اطلاق ہوگا، سب سے بڑھ کر جو اطلاق ہوگا، اور عبادت میں جو واحد اطلاق ہوگا وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ آئیے کہ کر کے ایک ایک آیت قرآن کریم سے لے لیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین سب سے بڑھ کر محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں۔ اور جب وہ یہ مقام آتا ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ بات تو میں بہت بڑی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے۔ جب یہ مقام آتا ہے تو بندہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، رب کی خاطر لگا دیتا ہے۔ تو پہلا سب سے بڑھ کر ایمان والوں کی محبت اللہ کے لیے، اور کیوں نہ ہو خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، کروڑ ہا کروڑ انعامات عطا فرمانے والا وہ۔ ابھی ہم نے نماز ادا کی، پھر ادا کریں گے عشاء میں انشاءاللہ۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹا سا ان کا کتاب تھا، بہت عرصے پہلے ترجمہ پڑھا تھا اردو میں، وہ کتاب ہے کتاب الصلاۃ، چھوٹا سا کتاب تھا، اور وہ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ بھائی تم تیزی سے کیسے پڑھ لیتے ہو؟ ایک ایک آیت پر رکتے کیوں نہیں، جو مسنون طریقہ بھی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلاوت کا، اور تاثر کیوں نہیں لیتے، اثر کیوں نہیں لیتے، اور الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے، کیوں اللہ کے انعامات تمہیں یاد نہیں آتے؟ کیوں اللہ کے احسانات تمہیں یاد نہیں آتے؟ کیوں تمہاری آنکھیں کبھی نم نہیں ہوتی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی بات ہے۔ تو یہ پہلی بات، سب سے بڑھ کر محبت اللہ ہی کے لیے، باقی محبتیں اللہ کی محبت کے تابع رہیں۔ اچھا، وہ ہستی جو بندے کو حیران و پریشان کر دے، اس کائنات میں جتنا غور و فکر انسان کرتا چلا جا رہا ہے، اتنا اس سے اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تصور تو ہے کہ یہ ڈسکوری ہو گئی، وہ ڈسکوری ہو گئی، یہ فیکٹس ہم نے تلاش کر لیے، یہ لاز ہم نے ڈسکور کر لیے، ایک تو یہ تصور ہے۔ لیکن جتنی یہ ڈسکوری، جتنی یہ ریسرچ، جتنا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، انسان کو اپنی کم علمی کا اعتراف ہوتے چلے جانا چاہیے۔ یہ کائنات جب بندہ دیکھتا ہے تو بڑا پرفیکٹ ڈیزائن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور بگ بینگ ایک اسٹیبلش فیکٹ مانا جاتا ہے، وہاں سے لے کے بلیک ہولز کا تصور اور ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور، تو بڑے بڑے پلرز آف ایتھیزم، ایتھیزم کیا ہے؟ خدا کا سرے سے انکار۔ اس ایتھیزم کے ماننے والے ان میں سے کچھ لوگ اب مغرب میں یہ کہہ رہے ہیں نو، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں ہے، آگے کہتے ہیں یس دیر از اے کریٹر۔ وہ کہتے ہیں بڑے بڑے ایتھیزم کے پلرز ہل رہے ہیں، یہ جو پرفیکٹ ڈیزائن اس کائنات کے اندر ہے، انسان تو دنگ رہ جاتا ہے اس کو دیکھ کر۔ قرآن مختلف اسالیب میں توجہ دلاتا ہے، اور کبھی یہاں تک رب تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے، جو عقائد کے بیان میں بھی آیت تلاوت کی جاتی ہے اس کا ایک حصہ، اور اس حیران اور پریشان کر دینے والی ذات جو صرف اللہ کی ہے، اس کے تعلق سے بھی سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ آیت تفصیل طلب ہے، تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو دوسرا مفہوم، وہ ہستی جو انسان کو حیران و پریشان کر دے، اللہ بار بار اپنی اس کائنات کو بندوں کے سامنے غور و فکر کے لیے پیش کرتا ہے۔ سورۃ الملک کے آغاز میں آیا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ رحمان کی تخلیق میں، اس کی کریشن میں کوئی فطور، کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ، کوئی رخنا، کوئی ڈس آرڈر تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، تھک کر لوٹ آئے گی، پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، تھکی ماندی واپس آ جائے گی۔ رب کی اس پرفیکٹ کائنات میں تمہیں کوئی فلا، کوئی رخنا نہیں ملے گا۔ تیسرا، وہ ہستی کہ انسان جس کی طرف رجوع کرتا ہے اپنی مشکلات میں، مصائب میں۔ سورہ اخلاص کی دوسری آیت ہی کفایت کر جاتی ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے۔ ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز، بالکل ٹھیک ہے۔ صمد عربی میں لغوی طور پر ایسی چٹان کو کہتے ہیں، چٹان کو کہ جو بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے وہ چٹان کے پاس آ کر سہارا لے لیتا ہے۔ چٹان اپنی جگہ ہے، ڈوبتے ہوئے کو سہارا لینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ یا صمد عربی میں قبیلے کے سردار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو قبیلے کے لوگ سردار کے پاس جاتے ہیں، سردار کسی کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن الصمد کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم سلام علیہا کو معاذ اللہ کی خدائی میں شریک کرنے والوں کے بھونڈے عقیدے کا رد اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 سادہ الفاظ میں کیا۔ ارشاد ہوا کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کون دونوں؟ مریم سلام علیہا اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ارے سوچئے، کھانا کھانے والا کس قدر محتاج، زمین میں جانے والا دانا، اس سے پھر فصل، اور وہاں سے کتنے مراحل، اور پھر ایک لقمہ میرے اور آپ کے منہ میں جائے، کس قدر محتاج۔ سارے بھونڈے عقیدے کا رد 3 الفاظ میں رب نے کر دیا، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔
تو کھانے والا محتاج، ساری مخلوق محتاج. اور رب کی شان کیا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا. عیسیٰ علیہ السلام کی کو خدائی میں شریک کرنے والوں کی کتاب جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے، اس بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سوئے. جو سو جائے وہ خدا اور معبود نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی نہ اسے نیند آتی ہے. خیر، تیسرا مفہوم جو جس کی طرف بندہ لبکے مشقتوں میں، الہ کا تیسرا مفہوم، اس کا کامل اطلاق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. چوتھا مفہوم الہ کا وہ حاکم کا مفہوم بھی استعمال ہوتا ہے، اور حاکم اختیار رکھنے والا. اس پوری کائنات کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، قرآن اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اور کائنات کا پرفیکٹ ڈیزائن بتا رہا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. کچھ اور یاد نہ آ جائے مجھے معاف کیجئے گا جی. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. بہرحال اللہ 3 مرتبہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں، ان الحکم الا للہ. تو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی، 67 میں بھی، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں بھی، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے تخلیق کا معاملہ ہے، اسی کے لیے حکم کا بھی معاملہ ہے. خالق وہ ہے تو مالک بھی وہی ہے اور حاکم بھی وہی ہے. یہ جملہ بڑا آسان سادہ سا ہے، حاکم بھی وہی ہے. ذرا سوچئے، آج امت کو یاد بھی ہے کہ اللہ حاکم بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں حکمراں، اس سے آگے بڑھ کے سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں عوام کی حکمرانی. کتنا بڑا غلط نعرہ ہے بھائی. سوچا ہے کبھی ہم نے؟ وہ غیر مسلم کہیں تو کہیں سیکولرزم کے ماننے والے، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. لوگوں کی حکمرانی لوگوں کے لیے لوگ کریں گے. تو لوگوں کا رب کہاں گیا؟ بحث سے بات. سوچا کبھی ہم نے اس کے بارے میں؟ کیسا عجیب جملہ ہمارے معاشرے میں، عوام کی حکمرانی. سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضر. آج یہ تصور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. میں نے اللہ کے تقاضے پر نماز ادا کی، اللہ اکبر اذان، اللہ اکبر اقامت، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر رکوع، اللہ اکبر سجدے. اس کے بعد میں گھر گیا، جاتے جاتے اللہ کے بہت سارے احکامات میری نگاہوں کے سامنے ٹوٹ رہے ہیں. صبح میں بینک گیا، سود کا دھندا چل رہا ہے. شام میں مارکیٹ میں گیا، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں. گھر میں ٹی وی کا ڈبہ ہے، شریعت کی خلاف ورزی پر مبنی باتیں آ رہی، اور ہم مطمئن ہو گئے میں نے تکبیر کا حق ادا کر دیا، تقاضے پورے کر دیے. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. آج مطمئن بیٹھے کیا آج اللہ پریکٹیکلی عملاً ہمارا حاکم ہے؟ مشکل لگ رہی بات. چلیں، نماز کس کا حکم ہے؟ ادا کر لی الحمدللہ. پردے کا حکم کس کا ہے؟ آج کیا اس امت کی بیٹیوں کا ڈریس کوڈ ہے. زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ سود کس نے منع کیا اور کیسا منع کیا؟ فَأَذَنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. نہیں چھوڑتے سود کے معاملات کو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یہ بھی قرآن ہے نا بھائی. البقرہ آیت نمبر 278 279. آج یہ تصور ہی ہمارے ذہنوں سے اٹھ گیا. میں اختلافی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور جو لوگ بھی زیادہ تر میڈیا پر دیکھتے ہیں آپ قائل بھی ہیں. بلکہ یو کے جانا ہوا تو وہاں ایک بریلوی مکتب فکر کے اینکر نے پوچھا، یار آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کیوں ٹی وی پر بھی آتے ہیں؟ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. اور آپ پیس ٹی وی پر بھی آتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ہے نا عجیب بات. کبھی آج تک کسی نے سوال نہیں کیا تھا. یہ رمضان شریف سے پہلے یو کے جانا ہوا
اور میں تیار تھا پہلے سے اس کے لیے. میں نے کہا بھائی ایک تو اللہ کا فضل ہے، اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی نسبت بھی ہے تھوڑی سی، اور اصول ہے قرآن کا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. نصارہ سے کلام ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں، اور اہل کتاب نصارہ سے کہا جا رہا ہے ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ہم میں اور نصارہ میں بتائیے مشترکہ باتیں زیادہ ہیں یا اختلافی اور شدید اختلافی باتیں زیادہ ہیں؟ شدید زیادہ ہے نا اختلافی. اللہ کہتے ہیں بات کہاں سے شروع کروں؟ مشترکہ سے. ہم مسلمانوں کے معروف مکاتب فکر میں مشترکہ باتیں زیادہ ہیں یہ اختلافی زیادہ ہیں؟ مشترکہ زیادہ ہیں، تو ہم اختلافی باتیں کیوں کریں؟ اور آج پتہ ہے یہ چھوٹا سا کیمرہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. تو ابھی شیخوپورہ میں ایک اہل حدیث مکتب فکر کے ساتھی بڑے معتدل آدمی کہا ہم نے کیا کیا، اپنی لائبریری، اور میں ایڈ کر دوں، علماء کے درمیان کے مسائل کو ہم نے ممبر پر لا کے پیش کرنا شروع کر دیا، علمی بحثوں کو، اور اب ہم نے ٹی وی کی اسکرین پر پیش کرنا شروع کر دیا. بھائی خدا را اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو میں کوئی اختلافی بحث نہیں چھیڑ رہا آپ کے سامنے، مگر اتنا مجھے بتائیے اللہ کی توحید 5 وقت کی نماز اسی کا تقاضا کرتی یا اس سے آگے بھی؟ بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو چوتھا مفہوم حاکم، اور وہ اللہ کہتا ہے وہ میں ہوں. اللہ نے بندوں کو تو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا، اپنی نمائندگی دے کر بھیجا. حکم ہمارا نہیں، حکم کس کا؟ ان الحکم الا للہ. 5ویں بات یہ تھی الہ وہ ہستی عربی اسلوب میں جس کے لیے سب سے بڑھ کر محنت کی جائے. اور آج کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس نے پروفیشن کے لیے جان دے دی، اس نے کیریئر کے لیے جان لگا دی، اور کوئی کسی کی معاف کیجیے گا زلفوں کا اسیر ہو گیا اسی کے پیچھے جان چھڑک رہا ہے. اور زلفوں پر کتنی لڑائیاں ہو گئیں، جان لے بھی رہا ہے دوسروں کی، ہے کہ نہیں؟ ذرا اللہ کے کلام سے پوچھیں سب سے زیادہ محنت کہاں لگنی چاہیے؟ اللہ کے لیے نا. سورۃ الانعام آیت نمبر 162، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. ساری محنتیں سب سے بڑھ کر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ بھائی اگر اللہ مل جائے باقی کچھ بھی نہ ملے تو کچھ بھی نہیں کھویا، سب مل گیا. اور سب پا لیا اور اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ پائے. ایک صاحب سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا سوچتے ہیں آپ؟ ہم سبھی سوچتے ہیں نا بھائی، اچھا اسکول، اچھا کالج، اچھا کیریئر، اچھی سیٹلمنٹ علاقے کے اعتبار سے، بہت کچھ ہے نا. پوچھا کیا سوچا گھر والوں کے لیے؟ کہا دو آیتیں قرآن کی، سورۃ الفجر کی آخری 2 آیتیں. اللہ میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے کل اعلان کر دے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری جنت. کبھی ہم سوچتے ہیں ایسے؟ ہے گھر والوں کے بارے میں کوئی پلان ایسا؟ خواہش چلے، خواہش ہوگی تو محنت بھی ہوگی نا آگے، سوچتے بھی ہیں. اور چھٹا مفہوم معروف ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور وہ ہے الہ کا مفہوم جس کی عبادت کی جائے. ان کے آلہہ تھے، جھوٹے معبود، وہ کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو چھٹا مفہوم ہے الہ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے. اور اس پر میں نے کہا تھا وہ صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو لا الہ الا اللہ جو عام ترجمہ ہم کرتے بالکل صحیح ہے، البتہ یہ سارے مفاہیم الہ کے مفہوم میں داخل. اور اب چھٹا مفہوم جو معروف ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو بھی سمجھنا ضروری، کیونکہ تقاضے بھی سامنے آنے نا. اب تقاضا ایک لفظ میں کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن فرماتا ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بہت سادہ سا شعر، بزرگوں کو یاد ہوگا. اب تو ہمارے بچوں کی انگریزی بہت اچھی ہو گئی بھائی، ہے نا. اور کیمبرج سسٹم میں وہ بیچارے معاف کیجیے گا اردو ایزی اٹیمپٹ کرتے ہیں، اردو سلیس.
تو یہ گئے وقتوں کا شعر ہے آسان، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ایک لفظ میں اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہر رسول نے کہا، سورہ آراف آیت نمبر 59 میں نوح علیہ السلام، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ حضور سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ البقرہ آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کس سے کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں عربی میں ایک لفظ ہے عبد، عبد کا ترجمہ کیا ہے؟ غلام، غلام ملازم نہیں، انگلش میں سلیو امپلائی نہیں۔ غلام کتنے گھنٹے کا غلام؟ 24 گھنٹے کا نا۔ تو غلام کی اپنی کو مرضی ہوتی، مالک رات کو کہہ دے دن تو بیچارہ کیا کہے گا، دن کو کہہ دے رات تو بیچارہ کیا کہے گا رات، اپنی مرضی نہیں۔ البتہ ایک اور نکتہ، کوئی پیار اور محبت سے غلام بنتا ہے؟ جو بنتا ہے مجبوراً بنتا ہے، بھاگنے کا موقع ملے تو کبھی نہ رکے گا۔ لیکن لفظ اللہ نے عبادت کا جو اختیار کیا وہ عبد اس سے ہی بنا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا خوبصورت انداز سے واضح کیا، العبادت تجمع اصلین، عبادت دو باتوں کا مجموعہ ہے، غایت الحب شدید درجے کی محبت، اور غایت الخضوع انتہائی درجے میں اپنے آپ کو بچھا دینا، جھک جانا۔ شدید محبت کے ساتھ مکمل طور پر جھک جانا، یہ عبادت کے دو اجزاء ہیں۔ تو اللہ کی عبادت غلاموں کی طرح مجبوراً نہیں ہے، بلکہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہے۔ اور یہی خوبصورت ترتیب سورۃ الفاتحہ کی، پہلے اللہ کہلواتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تھوڑی دیر پہلے اشارہ آیا، یہ محبت ہے۔ جتنا اس کے رب ہونے کی طرف توجہ ہوگی، اپنی حاجات بے بسی کی طرف توجہ ہوگی، اتنا اس کی محبت اور عظمت میں اضافہ ہوگا۔ اور جتنی جتنی محبت عظمت اللہ کی بڑھے گی، بلکہ انگریزی کا لفظ ہے ویلیو، قدر جتنی بڑھے گی، اتنا آگے اللہ کہلواتا ہے ہم سے ایاک نعبد، اوپر والے بھی کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بھائی خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا، اقوام متحدہ میں بھی جا کر کہہ رہے ہیں، چلو بھائی اچھی بات ہے، اللہ ہم سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اللہ کو بھی ماننا اور اللہ، یاد آ گیا بھائی؟ تو اللہ کو مانے اور اللہ کی بھی مانے، نماز میں بھی تلاوت کریں، خطاب میں بھی تلاوت کریں، تقریر میں بھی تلاوت کریں، اور مانے بھی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کی شدید محبت کے ساتھ مکمل اطاعت، یہ ہے عبادت۔ البتہ اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت ہو جائے، پھر کلمے کے دوسرے حصے کی طرف چلیں گے، وہ یہ ہے، جیسے یہ موضوع شروع ہوتا ہے تو عام ایک تصور ہے جو کہ درست نہیں ہے، کیا مولوی صاحب کہیں گے جائے نماز لے کے بیٹھو، وہ تسبیح لے کے بیٹھو، اللہ اللہ کرو۔ یہ تین باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ جائے نماز پر نماز بھی ادا کرنی ہے، اللہ کی تسبیح بھی پڑھنی ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام کرنا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن 24 گھنٹے یہ کریں ایسا نہیں ہے۔ تو دو اعتبارات سے اس فرق کو سمجھیں۔ کچھ اعمال علماء کی اصطلاح میں تعبدی امور کہلاتے ہیں، ذرا مشکل لفظ ہو گیا، تعبدی امور، براہ راست عبادت والے اعمال، انگریزی میں اسپیسیفک موڈس آف ورشپ۔ بندہ نماز میں کھڑا ہے، عبادت، روزہ رکھے ہوئے عبادت، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، عبادت، جانور ذبح کر اللہ کی راہ میں، عبادت۔ یہ اعمال براہ راست ڈائریکٹلی عبادت کے اعمال ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں یہ سارے کام تو نہیں کرتے، تو بہت سارے اعمال کسی ذریعے کی وجہ سے عبادت والے اعمال، اجر والے اعمال بنتے چلے جائیں گے۔ مثلا ایک بندہ ماں کو، باپ کو محبت سے، شفقت سے دیکھ رہا ہے، بندہ بندے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، مگر رب کہتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شفقت کی نگاہ ماں یا باپ کی طرف ڈالو تو اللہ کیا دیتا ہے؟ ایک حج کا ثواب۔ عرض کی یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھوں؟ فرمایا دیکھو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ یہ براہ راست عبادت والا عمل نہیں ہے، مگر اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم دیا، اور حضور کی تعلیم یا طریقے پر عمل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اعمال بھی ثواب کا عمل بن جائیں گے، اجر والے اعمال بن جائیں گے، عبادت والے اعمال بن جائیں گے۔ یوں پوری زندگی کو کیا بنانا ہے بھائی؟ عبادت۔ ذرا ایک مستقل ایک سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے اور اللہ کے گھر میں بھی ہم بیٹھے ہیں، لیکن تھوڑا سا ذہن کو فریش کرنے کے لیے ایک نوجوان نے پوچھا
سر یہ بتائیں کہ بیوی کو دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ تو میں نے اس کی بالکل ملتا ہے. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو بیٹا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب زوجین، ذرا دوسری حدیث پہ رسول نے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جب زوجین شوہر بیوی نکاح ہو گیا تو شوہر بیوی ہو گئے، جب یہ تعلق قائم کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صدقہ ہے، ثواب کا عمل ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ اس میں کیسے ثواب؟ فرمایا دیکھو اگر حرام ذریعے سے خواہش پوری کرے تو گناہ، حلال سے پوری کرے گا تو ثواب. بل ہم بات تو ٹھیک ہے، لیکن کہتے سر میرے سوال کا جواب نہیں. میں نے کہا بار ہے نا جواب. بھائی نامحرم کو دیکھنے سے حضور نے منع فرمایا ہے؟ منع فرمایا. دیکھو تو اب برے ارادے کے ساتھ دیکھو تو قابل گرفت ہے، مواخذہ ہوگا. جب بیوی کو دیکھو گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور یہ سوچ کر دیکھو کہ اللہ نے اس میری بیوی کو میری نگاہوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ بنایا، میری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. حضور نے فرمایا نا بخاری شریف کی روایت میں کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے کہ یہ نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. ایک چھوٹی مثال اور لے لیں. ایک بندہ حرام کما رہا ہے تو گناہ ہوگا نا، تو حلال کمائے گا تو ثواب ہوگا. ہم سب کے جیب میں نوٹ تو ہے نا بھائی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان والے، کیا لکھا ہوا اس کے پیچھے؟ حصول رزق حلال عبادت ہے. پہلے بابا کی تصویر بھی بڑی تھی اور لکھا بھی سامنے ہوتا تھا، اب نوٹ بھی چھوٹا ہو گیا اور یہ بیک سائڈ پہ چلا گیا. پتہ چلا کہ اس سطح پر اس کی اہمیت کم ہو گئی، لیکن دین میں اس کی اہمیت بہت ہے. حرام سے پلا ہوا جسم کہاں جائے گا؟ جہنم میں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. تو حلال کمانے والا وہ عبادت ہی میں لگا ہوا ہوگا. یوں 24 گھنٹہ عبادت بنانے کی کوشش کرنی ہے. خوشی ہو، غمی ہو، کاروبار ہو یا گھر ہو یا معاملات زندگی، ہر مرحلہ، ہر لمحہ اللہ کتنے گھنٹے معبود ہے بھائی؟ 24 گھنٹے. تو اللہ کی عبادت بھی کتنے گھنٹے کرنی ہے؟ 24 گھنٹے. اب آپ لوگ بھی بولیں گے بھائی یہ تو کچھ بچا ہی نہیں. تو یہی تو سمجھنا چاہ رہے ہیں بھائی، جب کلمہ پڑھ لیا تو کچھ بچا نہیں. دیکھیں جب نماز ادا کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ نا، یہ تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ میں اللہ اکبر کہہ کے باقی سب کچھ اپنے لیے حرام کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اب بس مالک تیری مانوں گا. تو کلمہ پڑھ کر بھی ہم نے کیا کیا؟ اپنی مرضی کو چھٹی دے دی، بلکہ 3 طلاقیں دے دیں بالکل مغلظ والی، کہ اب مرضی کس کی چلے گی؟ مالک کی. اور طریقہ کس سے لوں گا؟ اس کے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ذکر کر رہا ہوں بھائی، یہ ہے کلمہ جو پوری کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، انفرادی زندگی کا بھی اور اجتماعی زندگی کا بھی. اب آئیے کلمے کے دوسرے حصے کی طرف. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دلچسپ بات، آپ کا وصال تو ہو چکا، آپ جا چکے دنیا سے، مگر ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. آج بھی رسالت کس کی جاری ہے؟ ان کی. قیامت تک کس کی جاری رہے گی؟ ان کی. البتہ ان کی رسالت والے پہلو کی تعلیم کو پہنچانے کی ذمہ داری جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. ذمہ داری ہماری ہے. ابھی اس پر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب یہ دوسری اصطلاح رسول. رسول کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے ارسال کرنے والا، پہنچانے والا، میسنجر، پیغمبر فارسی میں کہا جاتا ہے. سادہ لفظ ہے استعمال کرتے ہیں. البتہ رسولوں کے تعلق سے جن کو اللہ نے چنا اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، رسولوں کے تعلق سے جنہیں اللہ نے منتخب کیا اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، کئی اعتبارات سے ان کا تعارف اور ان کی محنتوں کا ذکر اور ان کو نمونہ بنا دیا جانا جا بجا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا. تو چند مقامات اس تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کم از کم 11 مرتبہ فرماتا ہے، اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 میں بھی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 11 مرتبہ تو یہ بات ساتھ ساتھ آئی. البتہ ایک جگہ قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تھوڑی عجیب بات آ رہی ہے، توجہ سے سنیے گا. نماز کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ طریقہ کس سے لیں گے؟ اچھا، جب تک اس طریقے پر نہ آؤں تو نماز ادا نہیں ہو سکتی. تو جب تک میں حضور کی اطاعت نہ کروں رب کی اطاعت ہو نہیں سکتی. اطاعت اصلاً کس کی ہے؟ اللہ کی. عملاً کس کی ہوگی؟
رسول اللہ کی علیہ السلام. پہلے دیگر انبیاء رسول کی تھی، اب رسول اللہ کی علیہ السلام. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے براہ راست خود معاملہ نہیں فرمایا، اپنے چنے ہوئے بندوں کو بھیجا جن کی تکمیل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. یہیں رک کر کلمے کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، اس کا باہمی ربط بھی جان لیجئے. الہ وہ ہے، معبود وہ ہے، عبادت اسی کی کرنی ہے. طریقہ کہاں سے لیں گے؟ وہ رسول اللہ سے لیں گے علیہ السلام. اور جو عبادت کا وسیع تر تصور آیا جس میں تعبدی امور تو شامل ہی ہیں، 24 گھنٹہ شامل ہو گیا، اس میں بھی کہاں سے رہنمائی لیں گے؟ امام الانبیاء سے. حد یہ ہے، عجیب بات، یعنی اتنا مکمل ہمارا دین ہے. اللہ اکبر. حد یہ ہے، عجیب بات، حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی کہ یہود یہ سوال کرتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بتاؤ، ہمارے رسول نے ہمیں بیت الخلاء کے آداب بھی بتائیں. کتنے آداب ہیں؟ جانے سے پہلے دعا، جاتے ہوئے کون سا قدم رکھیں گے، بیٹھیں گے کس طرح، کس رخ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور کس سائیڈ پر جھک کر بیٹھیں گے. جن کو پتا ہے اچھی بات، جن کو نہیں پتا تلاش کیجئے گا. کس سائیڈ پر جھک کر بیٹھیں گے، اور وہاں طہارت کیسے حاصل کی جائے گی. جب وہ اس کیفیت میں تو کیا کیا کام نہیں کر سکتے. باہر آئیں گے تو کون سا قدم رکھیں گے، باہر آنے کے بعد کون سی دعا. جس پیغمبر نے علیہ السلام ان معاملات کی اتنی تفصیلی رہنمائی دے دی، باقی زندگی کا عالم کیا ہوگا. تو کلمے کے دونوں حصوں کا ربط کیا ہوا؟ عبادت اللہ کی، نمونہ طریقہ امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو میں نے کہا، گھر کی زندگی، کاروبار کے معاملات، لین دین کے معاملات، خوشی غمی کے معاملات، اللہ کہتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو ایک تو انبیاء اور رسول اس مقصد کے لیے بھی بھیجے گئے کہ وہ بندوں کے لیے نمونہ بن جائیں. اور اللہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو آخری رسول اگر بنایا تو ان کو عطا کردہ کتاب بھی محفوظ کر دی اور ان کا اسوہ بھی محفوظ کر دیا. بخدا میں اور آپ اپنے ابا اور اماں کو اتنا نہیں جانتے، خدا کی قسم، جتنا اپنے پیغمبر کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں. پوچھیں نا ابا کو کیا کیا پسند تھا، 1 2 3 4 ڈشیں، بس اس سے زیادہ بتا نہیں سکتے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے زندگی میں کوئی کام ایک مرتبہ بھی کیا ہے تو وہ ریکارڈ پر مستند ذرائع کے ساتھ موجود ہے. دلچسپ نکتہ، کیا حضور نے کبھی پاجامہ پہنا؟ ارے جی نہیں پہنا. اچھا تو لیکن حضور نے آخری زندگی کے آخری ایام میں خریدا ہے، اور صحابہ نے محسوس کیا کہ حضور نے پسند فرمایا ہوگا تبھی خریدا ہے آپ نے. یہ دلچسپی کا نکتہ، اس سے فقہی مباحث تو نہ نکالیں لیکن علمی مباحث نکالے جا سکتے ہیں کہ حضور نے کوئی کام صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ بھی کیا، وہ بھی ریکارڈ پر ہے. اس بنیاد پر قائد اعظم مشہور شخصیت ہے، کتنا جانتے ہیں، پرائیویٹ زندگی ہے سامنے. اور ہم رسول اللہ علیہ السلام کے گھرانے کی نجی باتیں جو ازواج مطہرات نے ہمیں بتائیں، کیوں وہ نجی زندگی بھی امت کے سامنے آ جائے، کیونکہ امت نے نجی زندگی بھی گزارنی ہے اور امت کو نجی پرائیویٹ لائف کے لیے بھی رسول اللہ کا اسوہ میسر آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہو گیا جی. اور اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں پر اتمام حجت قائم ہو جائے. کل کوئی بہانہ نہ بنائے اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرا دین نہ پہنچا. قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 165 میں رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا مبشر بشارت دینے والا بنا کر، منذرین انذار کرنے والا، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی لیم ایکسکیوز باقی نہ بچے. تو رسولوں کا یہ بنیادی کام رہا، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، اتمام حجت ہو جائے، کوئی اندھیرے میں نہ رہے، تاکہ کل اللہ کے سامنے کو بہانہ نہ بنا سکے. لیکن رسولوں کا تکمیلی کام بھی تھا جی، آج اس پر توجہ نہ رہی. جیسے اللہ حاکم بھی ہے، بات ہوئی نا تفصیلاً، توجہ نہ رہی. رسولوں کا انقلابی کام کیا تھا؟ قرآن میں تمام رسولوں کے بارے میں سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں آیا، ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط.
ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انقلاب کے موضوع پر قرآن کی واضح ترین انقلابی آیت یہی ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25۔ ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا، بینات معجزات عطا فرمائے اور انہیں کتابیں عطا فرمائی، شریعت کا قانون عطا فرمایا۔ کاہے کے لیے بھائی؟ بس کتابیں پڑھ لی، کتابیں چھاپ دیں، لائبریری کی زینت بنا دی، ایکسپو میں نمائش میں کچھ کتابیں سیل ہو گئیں، پی ڈی ایف بنا کر نیٹ پر ڈال دیں، کچھ کورسز کا انعقاد ہو گیا، سب ضروری ہے، کافی نہیں۔ دبئی جانا ہوا کبھی، وہ پیس ٹی وی کی ریکارڈنگ کے لیے، اسی دور کی بات ہے، 2012 کی ہے، تو جہاں ہمارا قیام تھا وہاں ایک مسجد بھی تھی، تو مسجد جا کے نماز بھی ادا کرتے تھے، تو وہاں کے محکمہ اوقاف کے ان کی کچھ کتابیں موجود تھیں، اور وہ اصل میں ان کی طرف سے شائع شدہ فتاوی اور دیگر امور تھے، اور وہاں کھلا اور واضح لکھا ہوا ہے کہ بھئی شریعت میں یہ چیزیں حرام ہیں، جن میں شراب بھی شامل ہے۔ اور کزن نے کہا تھا بیٹا جب تم واپس آؤ گے نا تو ذرا ڈیوٹی فری شاپ سے ذرا نگاہیں بچا کر جانا۔ 80% جگہ بھری ہوئی تھی کس سے؟ ہاں، تو یہ کیا کتابوں میں چھاپنے کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ شراب حرام ہے؟ کی ہنسی آئی، یہ تم نے محکمہ اوقاف نے چھاپا ہوا ہے، شراب بھی اسلام میں حرام ہے، تو یہ لکھنے کے لیے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کہتا ہے رسولوں کو بھیجا، معجزات دیے، کتابیں دیں، شریعت کا قانون دیا، فار واٹ؟ لیقوم الناس بالقسط، انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے، انصاف پر قائم ہو جائے، اور اس کے لیے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بنایا، لوہا پیدا کیا، لوہا ترجمہ کیا جاتا ہے لوہا اتارا، وہ اس سے سائنٹیفک فیکٹ نکال لیا کچھ لوگوں نے، نکالتے رہو بھائی، قرآن سائنس کی کتاب تھوڑی ہدایت کی کتاب ہے۔ آگے کیا قرآن کہتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور تم یہ کچھ ضرورت کی چیزیں بنا لو، الماریاں بنا لو، یہ بھی ہے، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ عدل کے نفاذ کے لیے کبھی جنگ بھی کرنا پڑتی ہے، اللہ اکبر، نبیوں نے جنگ کی ہے بھائی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی انبیاء کو بھیجا گیا، کتنے ہی انبیاء ہیں جن کے ساتھ مل کر ربیون اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ ہاں، یہ جنگ برائے جنگ نہیں، یہ کشور کشائی کے لیے نہیں، یہ ممالک کو فتح کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ چنانچہ سورہ انفال آیت نمبر 39 ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا، رسول اس لیے بھی آئے کہ نمونہ بنے عبادت کا، رسول اس لیے بھی آئے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، رسول اس لیے بھی آئے کہ عدل کا نفاذ ہو۔ رسولوں کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ بھی کی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں جنگ کا اگر حکم دیا کچھ مقاصد کے ساتھ، ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے۔ یہ کلمے کا دوسرا حصہ تو ہمارے سامنے آیا، اور رسول کن کن مقاصد کے تحت بھیجے گئے وہ ذکر بھی آ گیا۔ البتہ اب رسالت کا بلکہ نبوت کا سلسلہ وہ ختم ہوا امام الانبیاء پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ توجہ رہے، نبوت نبون کہتے خبر کو، وہ جو خبریں اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو بذریعہ وحی عطا کی جاتی تھیں وہ دروازہ ہو گیا بند، مگر رسالت والا پہلو، پہنچا دیے جانے والا پہلو وہ جاری ہے، اور وہ ذمہ داری ہماری ہے۔ خبریں آنا بند، نبوت کا دروازہ بند، ختم سلسلہ، مگر پہنچانے والا کام باقی ہے۔ اب پہلے رسول نمونہ بنتے تھے، پہلے رسول بشارت اور انذار کا کام کرتے تھے، پہلے رسول اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کرتے تھے، پہلے رسول عدل کے نفاذ کی جد و جہد کرتے تھے۔ یہ امام الانبیاء نے بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 97 میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اے نبی اس قرآن کو آپ کی زبان پر ہم نے آسان کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے بشارت دیں متقین کو اور خبردار کریں عذاب سے ڈرائے جھگڑالو قسم کے لوگوں کو۔ کبھی حضور علیہ السلام کا یہ کام بیان کیا گیا سورہ
آراف آیت نمبر 157 میں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے نبی نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی کا انقلابی مشن بیان ہوا سورہ صف آیت نمبر 9 میں، سورہ فتح آیت نمبر 28 میں، اور سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں ایک ہی الفاظ ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ ہے جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، و دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ 23 برس کی سنت میں داڑھی بھی ہے رسول اللہ کی علیہ السلام، سر کو ڈھانپنا بھی شامل آداب میں سے، مسواک بھی شامل، خوشبو لگا لیں سنت ہے۔ قوم کو میٹھا بہت پسند ہے، میٹھا کھا لو، سنت پوری کر لو۔ کیا 23 برس کی سنت پہ طائف میں بہتا ہوا خون نہیں؟ کیا 23 برس کی سنت میں روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہنا شامل نہیں؟ کیا 23 برس کی سنت میں احد کے میدان میں بہتا ہوا خون بھی شامل نہیں؟ کیا 23 برس کی سنت میں 70 صحابہ کی لاشیں دیکھنا شامل نہیں؟ کیا 23 برس کی محنت و سنت میں چچا کا مسلح شدہ لاش، جس لاشے کی بھی حرمتی کی دیکھنا شامل نہیں؟ کیا 23 برس کی سنت میں 2 مہینے گھر میں چولہا نہ جلنا شامل نہیں؟ کیا 23 برس کی سنت میں پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر غزوہ خندق کے موقع پر شامل نہیں؟ کیا 23 برس کی سنت میں 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے شامل نہیں؟ کیا سنت آج بس ٹوپی اور داڑھی تک محدود رہ گئی؟ اچھا، یا تو معاذ اللہ میرے گیٹ اپ میں یہ باتیں نہ ہوتی تو آپ کو تلخ لگتی، میرے تو گیٹ اپ میں ساری باتیں شامل، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سر بھی ڈھانپا ہوا ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار بھی رکھی ہوئی ہے، مگر کیا بس یہی سنت؟ 10-10 ہزار روپے کا عمامہ شریف پہنا جا رہا ہے آج کل، 3-3 ہزار کی ٹیگ والی برانڈڈ ٹوپیاں چل رہی، 5-5 10-10 ہزار کی خوشبو بھی لوگ لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے سنت پوری کر لو۔ اللہ کہتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا دین سر بلند ہو، غالب ہو، یہ حضور کا مشن۔ بھول گیا آج میں، حضور سے کہلوایا گیا سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان عدل کو قائم کرو۔ پھر تلوار بھی اٹھی ہے، دعوت بھی دی، تبلیغ بھی کی۔ کیا حضور سے بڑھ کر کوئی داعی اعظم ہو سکتا ہے؟ مبلغ اعظم ہو سکتا ہے؟ معلم ہو سکتا ہے؟ مدرس ہو سکتا ہے؟ مربی ہو سکتا ہے؟ مزکی ہو سکتا ہے؟ نہیں، مگر حضور نے تو تلوار بھی اٹھائی ہے، جماعت انقلابی بنا کر باطل سے ٹکرایا ہے، تب اللہ کا دین سر بلند ہوگا۔ تو اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں بھائی؟ میں نے عرض کیا تھا اصطلاحات کتنی سمجھنی تھی؟ 2، تقاضے کتنے؟ 3۔ لیجئے دوسرا تقاضا، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت جاری ہے، پہنچانے والا کام جاری ہے، اور وہ ذمہ داری میری آپ کی ساری امت کی ہے۔ اس کام کے لیے امت کو کھڑا کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، دنیا اپنے لیے جیے گی، تم نے اپنے ساتھ دوسروں کی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے جہنم سے، دوسروں کی بھی فکر کرنی، تمہیں دوسروں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے۔ شہادت دینی اللہ کے دین کی، اس امت میں مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں ایمان والوں مسلمانوں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرو، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرے۔ حجۃ الوداع کا موقع، اللہ حل بلغت، حضور نے فرمایا پہنچا دیا، جی بالکل آپ نے پہنچا دیا۔ پھر حضور نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کی گواہی دے رہے میں نے پہنچا دیا۔ کیوں؟ اس سے کہ کل حضور سے پوچھا جائے گا۔ گواہی دی، گواہی لی، اللہ کو گواہ بنایا، کیوں؟ حضور سے پوچھا جائے گا، اور اس پوچھے جانے پر حضور روتے تھے۔ امت تو سوتی ہے، حضور روتے تھے، امت
سوتی ہیں. کیسے روئے؟ بخاری شریف کی روایت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا قرآن سناؤ. تفسیری واقعہ سورہ نساء کی تلاوت انہوں نے آغاز فرمایا اس کا، اور جھک کر نگاہیں جھکا کر تلاوت کر رہے ہیں. سورہ نساء کی آیت 41-42 کے قریب پہنچے. حضور نے فرمایا حسبک حسبک حسبک، عبداللہ رک جاؤ، عبداللہ رک جاؤ. کہتے میں نے نگاہ اٹھائی، اللہ کے رسول زار و قطار روئے. اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے تر. اللہ کے رسول علیہ السلام کس بات پر روئے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا حال ہوگا یا نبی علیہ السلام اس دن جب ہر امت میں سے ایک شہید، ایک گواہ کو ہم کھڑا کریں گے اور آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہی کے لیے کھڑا کریں گے. قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ کہتا ہے ہم ضرور رسولوں سے پوچھیں گے کیا کیا ہمارے دین کی دعوت کے پیغام کے ساتھ اور دین کے کام کے ساتھ، اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا. حضور روئے، عبداللہ رک جاؤ، بس تلاوت نہ کرو، مجھے اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دینا پڑے گی. یا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا. ہمیں رونا آتا ہے کبھی؟ احساس ہے اس چیز کا؟ تو یہ پہنچانے والا کام یہ میرے اور آپ کے ذمے. اور بڑی پیاری ایک صاحب علم نے بڑے سادہ انداز میں بات لکھی. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا نا کم و بیش، معروف روایات کے مطابق 1.25 لاکھ کا مجمع ہے نا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کہہ رہے ہیں جو شاہد ہے موجود ہے پہنچا دے اس تک جو موجود نہیں. وہاں کچھ خواتین بھی تو آئی ہوئی تھی نا اچ پر جی، وہاں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے. وہاں خلفائے راشدین بھی ہوں گے، اللہ اکبر. وہاں اصحاب بدر میں سے بھی ہوں گے، اللہ اکبر. اصحاب شجرہ میں سے بھی ہوں گے، اللہ اکبر. وہاں دور دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگ بھی ہوں گے. سارے ایک علمی سطح کے تو نہیں تھے نا، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کا امتی ہوگا. ہر امتی کو یہ کام کرنا ہے، تبھی وہ امتی کہلانے کا مستحق ہوگا. دوسرا کام اللہ کے اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر و کوشش کرنا. بس آخری چند باتیں. تیسرا فریضہ کیا ہے؟ اشارتاً تو آ گیا، وہ پہلے 2 فرائض کا تقاضا ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ کے بندے بنو. کتنے گھنٹے بھائی؟ تو بھائی نماز اچھی ادا کی، کاروبار بھی ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کی، اخلاقیات بھی اچھی کر لی، معاملات بھی بہتر کرنے کی کوشش کر لی، مگر اس معاشرے میں سود کا دھندا اور نظام جو چل رہا ہے اور میں اکیلے اکیلے ختم کر سکتے؟ وہ تو چل رہا ہے. بے حیائی کا طوفان بھی چل رہا ہے. بہترین سجدے کر کے باہر جاتا ہوں، بے حیائی کی دعوتیں موجود ہیں، بیٹھ جاتا ہے سارا تقویٰ. میں بھی تو کمزور ہوں، ہم سب کمزور ہیں. تو عبادت کی بھی تکمیل 24 گھنٹے کر رہی ہے نا. عبادت کی تکمیل کے لیے بھی ضروری ہے کہ رب کی زمین پر اس کا نظام قائم کیا جائے، اس کی جد و جہد کی جائے. محنت کر رہا ہمارا فرض. قرآن ہم سے کہتا ہے سورہ شورا آیت نمبر 13 میں 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر ہوا. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. شرع لکم، قرآن کہتے تمہیں وہی حکم دیا جا رہا ہے جن 5 جلیل القدر رسولوں کو عطا کیا گیا. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جائے. تو پہلا تقاضا اللہ کی عبادت 24 گھنٹے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے تاکہ ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 208، پورے کے پورے دین میں داخل ہونا تب ہو سکے. دوسرا فریضہ اللہ کے دین کی دعوت دینا. رسول نے دعوت بھی دی ہے، نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی کی ہے. اور ابتدا میں ذکر کر چکا ہوں جو لطیفتاً ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یاد آیا؟ پڑھ کلمہ، اس نے کیا کہا؟ پڑھا دے، اس نے کیا کہا؟ مجھے نہیں آتا. دنیا کو کہیں آؤ اسلام کی طرف، قبول کرو، نافذ کرو اسلام کو، بہترین دین ہے. اور دنیا کا بتاؤ کدھر ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ تو اگر دعوت بھی دینی ہے کما حقہ، تو دین کو قابل عمل بنانے کو کہا جائے گا، تقاضا ہے اس کا. تو پہلے تقاضے کا بھی تقاضا کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے. دوسرے تقاضے کا بھی تقاضا ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے. اسی مقصد کے لیے آج یہ امت کھڑی کی گئی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 135 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں جو الفاظ آئے ایک مقام پر ہے، ایک جیسے الفاظ ہے کم و بیش. کونوا قوامین بالقسط، ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ قسط، عدل، جسٹس کے قائم کرنے والے بنتے ہوئے. یہ بھائی میں نے آپ کا وقت تو لیا، اللہ آپ کا سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. مجھے بہت خوشی ہے، کسی ساتھی کو اونگ نہیں آتی بھی دیکھی میں نے، الحمدللہ بہت توجہ سے آپ نے سنی ہے. ورنہ آج کل یہ یک طرفہ گفتگو سننا بھارت ہمارے مزاجوں میں نہیں رہا ہے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے.
تو یہ میری اور آپ کی دینی ذمہ داری ہیں، خود ہم اللہ کے بندے بنیں، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ میں پھر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات و خواتین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ بڑی توجہ کے ساتھ، تحمل سے آپ نے ان باتوں کو سنا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو بھی ان سب باتوں کا یقین عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔